جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا دنیا سے جا رہی تھیں تو انہوں نے کچھ وصیتیں کی رسول خدا کی خدمت میں، کچھ وصیتیں کی۔ ایک وصیت یہ تھی کہ فاطمہ چھوٹی ہے، ماں سے محبت بھی ہے، خیال رکھیے گا کہ کوئی اس کو تماچا نہ مارے۔ اللہ اکبر، یا حضرت خدیجہ، جب تک رسول خدا زندہ تھے، جب تک یہ نہیں ہو پایا، رسول خدا کے جانے کی دیر تھی، اور پھر جو قیمت ادا کرنی پڑی اس بیوی کو، کہ کس طرح انہوں نے رونے پر پابندی لگا دی حضرت سیدہ، جو اپنے باپ کے لیے رو رہی ہے، اپنے باپ کے جانے کا غم ہے اس کے لیے رو رہی ہے۔ ہاں مگر یہ آئے اور انہوں نے آ کر جو کیا، بہرحال آپ مصائب سنتے آ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنتے رہیں گے، بعد میں گزرا وہ آگے بڑھوں گا۔ یہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ ہے جس پر رسول خدا 6 مہینے سلام کرتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ دنیا کو دکھا رہے تھے یہ دروازہ کیا ہے، اس دروازے کی قیمت کیا ہے، اس دروازے کی حیثیت کیا ہے، اور یہ آئے اسی دروازے پر، اور انہوں نے یہی کہا کہ علی کو بھیجیے۔ اندر سے آواز آئی کہ تم نہیں جانتے میں کون غیر بات کر رہی ہوں، کہا ہو جو بھی ہو، ہم اس دروازے کو چلا دیں گے۔ آپ تصور کریں کہ انسان بچوں کے سامنے، بچے چھوٹے ہوں، ان کے سامنے اگر کوئی ان کے گھر پہ ہجوم لے کر آتا ہے، آپ ان بچوں کا تصور کریں۔ یعنی تربیت اولاد میں جو ایک نقطہ ہے کہ اگر انسان کو اپنی زوجہ سے کوئی اختلاف ہو جائے کسی بات پہ تو بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، بچوں کے سامنے بات اونچی آواز میں نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال بچوں پہ اثر پڑتا ہے۔ مگر میرا سلام ہو ان بچوں پر جو اس وقت گھر کے اندر تھے اور انہوں نے دیکھا کہ گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی، اور پھر اس دروازے کو دھکا دے کر، کہ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ در اور دیوار کے درمیان میں، اور وہ پہلا ولایت کا شہید کہ جو اس ضربت لگنے سے دنیا سے رخصت ہو گیا، ساقط ہو گیا اپنی ماں قیامت میں۔ اور یہ یہاں تک بھی اگر ہوتا تو آسان تھا، لیکن لوگ اس دروازے کے اوپر، بعض مقاتل ارباب بیان کرتے ہیں کہ لوگ 40 تک بیان ہوا ہے کہ 40 تک لوگ تھے۔ بہت سخت ہے، ہم مصائب نہیں پڑھ سکتا آدمی، نہ پڑھ سکتا ہے نہ اس کو بیان کر سکتا ہے، ہم صرف گزر جاتے ہیں۔ اساتید بھی منع کرتے ہیں کہ کیونکہ جد ہیں، ماں ہیں، انسان اپنی ماں کے بارے میں بعض اوقات بات نہیں کرتا، اور کیا کہ ایک تو امام زمانہ کی ماں ہے، ان کے بارے میں بیان کرنا واقعاً سخت ہے، لیکن بہرحال مقاتل کہتے ہیں کہ بعض 40 لوگ تھے جو اس دروازے کے اوپر سے گزرے۔ یہ امام سے پڑھنا، مجھے معاف کیجیے گا، اس حالت میں یہ مولا کائنات کو لے کر گئے ہیں۔ بہرحال آپ نے گریہ کہ آپ کی نوکری قبول ہو گئی، لے کر گئے ہیں اسی حالت میں، ابھی جس حالت میں ہم تصور بھی نہیں کرتے، مگر اسی حالت میں جب بی بی اٹھی ہیں، جب بی بی کو ہوش آتا ہے، بی بی پوچھتی ہیں کہاں ہے ابوالحسن، علی کہاں ہے، کہا لے کر گئے ہیں۔ اسی حالت میں میری بی بی اٹھی ہیں، گئی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ امام علی کو لے کر جا رہے ہیں۔ مقاتل میں ان لعینوں کے جملے ثبت ہیں کہ جنہوں نے دیکھا کہ بی بی روک رہی ہیں، روکنا چاہ رہی ہیں، مگر ان ملونوں کی آواز آئی کہ فاطمہ کا کام تمام کر دو،
فاطمہ کو ختم کر دو۔ ہاں عزاداران محترم، انہوں نے ایسا کیا، گو کہ وہ آ گئیں، گو کہ مولا کائنات گھر آ گئے، وہ بیٹھی رہی، مگر اس کے بعد فاطمہ اپنے گھر کے اندر رہی، پھر فاطمہ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ مقاتل بیان کرتے ہیں جب مدینہ کی عورتیں گھر آتی تھیں تو یہ دیکھتی تھی کہ یا سیدہ، اے ہماری بیوی، ہم روز آتے ہیں تو آپ کو کل سے کمزور پا رہے ہیں، آپ کا بدن ٹکڑے ہوتا جا رہا ہے، جیسے کوئی سایہ ہے اس سائے کی طرح ہوتی جا رہی ہے۔ آزاداران محترم، بس میں واپس آؤں گا، میں یہ کہوں گا یا سیدہ، جب مولا کائنات کو لے گئے، آپ وہاں باہر بیٹھی رہی کہ جب تک علی نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گی۔ ہاں یا سیدہ، آپ حجاب کے اندر تھیں، آپ چادر کے اندر تھیں، آپ سارے مقامات تھیں، آپ بیٹھی رہی، آپ اپنے وقت کے امام کو لے گئی، مگر میرا سلام ہو آپ کی بیٹی پر کہ جو چند قدموں کے فاصلے سے یہ دیکھتی رہی کہ اس کے وقت کے امام کو، اس کے بھائی کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا اور زخمی حالت میں لٹا کر اس کے سر سے گردن کو جدا کر دیا، اور یہ زینب دیکھ رہی ہے۔